السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین وعلی آلہ الذین نجوم الہدایت والیقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے، جو آج ہمارا موضوع رہے گا، وہ آپ کے اسکرین پہ یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور جس طرح باقی کلاسز میں ہماری جو اسکرین شیئرنگ یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھنی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے موبائل پر یا جس کے ذریعے آپ کلاس میں جوائن ہیں، آپ اس وقت اپنی اس حدیث مبارکہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب تک باقی جڑ جائیں گے تو ہم بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ جو ہے، یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، حلال حرام اور شبہات تقوی کا معیار، یعنی اس حدیث مبارکہ کے موضوعات ہیں۔ یہ آج ہماری جو حدیث ہے، ہم آج کا جو ٹاپک رہے گا، سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے جس طرح سے باقی یا گزری ہوئی جو جتنی کلاسیں ہوئی ہے، ان کلاسوں میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث مبارکہ کو سب سے پہلے پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد لفظی اعتبار سے حدیث کے الفاظ کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد کلاس کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب تشریح بھی کی جائے، اور مزید یہ بھی کہ جس حدیث کے جو راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی بقدر ضرورت معلومات جاننے کی کوشش کی، یعنی ان کے تعلق سے بقدر ضرورت جو کچھ جاننا تھا اور وہ جاننے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح سے آج بھی ہم سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں گے۔ اس کے بعد ہم باقی کا کام آگے کریں گے۔ تو یہاں سے ہماری حدیث مبارکہ جو ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آپ پڑھتے جائیے، بسم اللہ کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین۔ تو چلیے کیجئے شروعات اب۔ عن ابی عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يقول يقول إن 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 الحلال إن الحلال بين 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 وإن وإن الحرام وإن الحرام وإن الحرام بين وبينهما 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 أمور أمور مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن لا يعلمهن لا يعلمهن كثير كثير من الناس من الناس فمن اتقى فمن اتقى فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات شبهات ربط استبرأ 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 لدينه 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 وإرزه وعرزه ومن 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 وقع وقع في الشبهات في الشبهات وقع وقع في الحرام في الحرام كالراعي كالراعي يرعى يرعى حول الحمى حول الحمى يوشك يوشك أن يرتع أن يرتع فيه فيه أن يرتع فيه ألا ألا وإن
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ فِي الْجَسَدِ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألا وهي القلب ألا وهي القلب. تو اب میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں گے دہرانے کی بھی اور مزید آپ دھیان بھی رکھیں گے اس حدیث مبارکہ کو. اب میں صرف پڑھوں گا ایک ہی مرتبہ، آپ صرف دھیان دیں گے. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يؤشك أن يرتع فيه ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق علیہ. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم نے آج پڑھا، اور اب ہم کوشش کریں گے اس حدیث مبارکہ کے متعلق چند باتیں سیکھنے اور سکھانے کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس حدیث مبارکہ یہ والی حدیث جو ہے
یہ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث مبارکہ امام بخاری علیہ الرحمن نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی، اور جو حدیث مبارکہ امام مسلم علیہ الرحمن نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی، تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اب اس والی حدیث میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو یہاں والا یہ والا لفظ ہے، یہ ایریا، یہ اس کو دھیان دیجئے، یہاں ہے امور مشتبہات، یہ لفظ ترمذی وغیرہ کتابوں میں بھی آیا ہے، لیکن امام بخاری علیہ الرحمن نے مشبہات استعمال کیا ہے۔ کیا کیا؟ ایسے مشبہات، امام بخاری نے مشبہات کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ امور مشتبہات بھی آیا ہے، اور وبینہما مشتبہات بھی آیا ہے، دونوں چیزیں آئی ہیں یہاں پہ، یہ والا لفظ سب سے پہلے۔ اس کے بعد یہ آپ دھیان میں رکھیں گے کیونکہ یہ حدیث کے تعلق سے ضروری تھا، ضروری بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار الفاظ کتابوں میں الگ الگ آتے ہیں، تو یہ ہمیں جو اتنا ضروری ہے، تو مناسب ہم معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑا ہم اپنے ذہن میں رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں آیا ہے امور مشتبہات، اور باقی کتابوں میں بھی آیا ہے امور مشتبہات، اور بخاری میں آیا مشبہات آیا ہے، یہاں یہ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں آئیے آپ، یہاں جگہ جو ہے، یہاں اس والے پورشن میں یہاں بھی لفظ جڑے ہوئے ہیں، وہ آیا ہے الا وان لکل ملک ہمن، الا وان ہم اللہ محارمہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں آیا ہے ایسے الا ان لکل ملک ہمن، دھیان دیجیے، صرف میں کوشش کروں گا لکھنے کے لیے، اگر آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ میں یہاں نیچے لکھوں گا، یہ الفاظ آیا ہے الا ان لکل ملک ہمن، یہ اس کے بعد یہ آپ اس کو اسکرین شاٹ اسکرین شاٹ میں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہاں سے آیا ہے، ادھر سے آگے یہ جملہ، اس کے بعد دوسرا جملہ آیا، یہ جملہ نمبر 1، یہ جملہ نمبر 2، یہاں آیا ہے الا وان ہم اللہ محارمہ، یہ دوسرا جملہ ہے، یہ اس میں یہاں اس والے جو PDF جو بنا ہے اس میں موجود نہیں ہے، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ نے اسکرین شاٹ اس کو لے، نہیں بھی تو ہم کریں گے ضرور انشاءاللہ سینڈ، تو میں اس کو فی الحال ریز کر رہا ہوں، تو آپ کوشش کریں گے یہاں جو میں بات بتا رہا تھا یہاں سے یہ والے پورشن سے، اب ہم کوشش کریں گے، بس فی الحال اتنی یہی چیزیں تھی اس میں جو مجھے لگا تھا کہ نہیں ہے، اب ہم کوشش کریں گے اس حدیث مبارکہ کو لفظی طور پر سمجھنے سے پہلے یہ والے جو ہمارے شخص ہیں آج کے راوی، ان کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ نیچے اسکرول کیجئے، آپ کے نیچے جہاں تک یہاں دیا گیا ہے، یہ ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے نعمان ہمارے آج کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا نام کیا ہے، یہ ہے نام، مکمل نام ان کا نعمان ابن بشیر
بن سعد الانصاری اور خزرجی بھی ہیں یہ، یعنی نعمان بن بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام مبارک ہے۔ آپ کا خاندان انصار اور خزرج ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ آپ کی پیدائش 2 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 64 ہجری میں ہوئی، اور کچھ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ 64 نے 65 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور آپ سے جو احادیث مبارکہ، جن حدیث مبارکہ کو آپ نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، جو آپ سے مروی ہیں، ان کی تعداد ہے 114۔ ان کی تعداد 114 ہے۔ اب آپ کی دینی تبلیغ دین میں، دین کے کارنامے میں، دین کے اس میدان میں آپ کے جہاں تک کارناموں کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ پہلے کیا کہتے ہیں، کوفہ میں، جب کوفہ کے قاضی ہونے سے پہلے، کوفہ کی ذمہ داری جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب سونپی، اس سے پہلے آپ دمشق کے قاضی تھے، اور یہاں یہ 2 مرکز جو تھے آپ کے، شام اور کوفہ، یہاں آپ کا مرکز تھا، تعلیمی بھی اور تبلیغی مرکز بھی آپ تھا، وہاں آپ کا تھا۔ رہی بات خطابت میں، تو آپ خطابت میں بڑے مشہور خطیب تھے، اور جس طرح باقی صحابہ سنت کی اشاعت میں فعال ان کا کردار تھا، نمایاں کردار تھا، مثالی کردار تھا، کوئی مثال نہیں، اس طرح آپ بھی اس میدان میں اعلیٰ کردار کے حامل تھے۔ رہی بات جہاں دیگر کارنامے، تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، آپ قاضی دمشق کے پہلے قاضی تھے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو ان نے کوفہ کی ذمہ داری آپ کو دی، اور اس کے بعد یہ جو ہے فقہی مسائل میں بصیرت و بصارت اعلیٰ پیمانے کی تھی۔ رہی بات آپ کی عدل و دیانت کی، یہ بھی تو جو آپ نے جس وقت آپ نے جو آپ قاضی کے منصب پر تھے یا امیر کوفہ تھے، دونوں صورتوں میں آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا، چونکہ عدل و انصاف اور دیانتداری صحابہ کا شعار بھی تھا اور معیار بھی تھا، صحابہ اس میں نمایاں تھے، کیونکہ صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ان کی صحبت تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے جانثاروں کی صحبت تھی۔ یہ یقینی بات تھا کہ وہ عدل کے علمبردار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان کے تعلق سے میں بات بتاؤں، یہ وہی صحابہ ہیں، جب اللہ آپ نے جب ہجرت کی، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد ہجرت مدینہ جب ہوئی، تو مدینہ میں جب چلے گئے، تو مہاجرین میں سے سب سے پہلا لڑکا جو دنیا میں آیا ہے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن انصار میں جو ہجرت کے بعد پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ یہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ ضرور نوٹ کریں گے، مہاجرین میں سے چونکہ ان نے اس وقت یہودی باتیں بھی سنایا کرتے تھے، اور یہودی انہیں بولا بھی کرتے تھے کہ بھائی جی یہ دیکھیے وہاں سے آئے ہیں تو یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس وقت چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ بہت شجاع و بہادر تھے، تو سب سے پہلا لڑکا جو مہاجرین میں سے پیدا ہوا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار میں جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کے جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم نے پڑھنا تھا، تو کوشش کی اتنی جو مختصر باتیں ان کے تعلق سے تھی، وہ آپ کے گوش گزار ہم نے کی۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر، تو آپ تیار رہیے۔ سب سے پہلے کیا ہم کام کریں گے، یہ جو یہاں سے یہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ان ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک ہمارا کام جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے تعلق جو ضروری باتیں تھی وہ ہم نے بتا دی۔ اب یہ والا پورشن ہے، یہ والا پورشن جو ہے، یہ والا پورشن انہما، یہ ان دونوں کے بارے میں، حضرت عبداللہ حضرت نعمان تو ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابی تھے۔ اب یہاں سے آگے ہمارا سلسلہ الگ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، میں نے
میں نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، کیا سنا؟ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یقول آپ نے پڑھی ہوگی ماضی اور مضارع گردان، یہ ہے ماضی کی گردان اور یہ مضارع آپ نے پڑھا ہوگا، اور یہ مضارع کا صیغہ یہاں پہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. یقول حضرت عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، سمیعت میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول کہتے ہوئے. اب یہاں سے آگے سنیے، ان بے شک الحلال بے شک حلال، بین واضح، وان اور بے شک الحرام بین واضح. یعنی ان بے شک الحلال حلال بین واضح ہے، وان اور بے شک الحرام حرام چیزیں بین واضح ہے، وبینہما اور ان دونوں، ہما کی جو ضمیر آپ نے ضمائر پڑھے ہیں، یہ ادھر ایک لوٹ رہی ہے اور ایک ادھر لوٹ رہی ہے. ہما جو ہے دو ضمیر، دو ہے، دو یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے اور تسنیہ کا صیغہ ہے. بینا یہی سیم ہے، بینا یہ سیم اسی طرح سے ہے، لیکن بینا یہاں مانے ہے درمیان، یہاں مانے ہے درمیان. ان بینہما ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ حلال اور حرام کے درمیان کیا ہے؟ امور مشتبہات، امور مشتبہات، امور کچھ چیزیں، مشتبہات جو شک میں پڑنے والی چیزیں، شک کچھ مشکوک چیزیں ایسے، کچھ مشکوک معاملے، کچھ مشکوک امور ایسے ہیں، لا نہیں، یعلمہن ان کو کوئی نہیں جانتا، یعلمہن انہیں کوئی نہیں جانتا. یعلم یہ مضارع کا بھی صیغہ ہے، یعلمہن نہیں جانتا ہے کوئی، کون؟ کثیرم یعنی بہت سے نہیں جانتے ہیں، کون بہت سے؟ من الناسی لوگوں میں سے، لا یعلمہن ان امور مشتبہات کو لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو ہرگز نہیں جانتے ہیں. فمن تو پس جو اتقا بچا شبہات سے، استبرع اس نے حفاظت کی، بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اپنی عزت کو، ومن اور جو شخص وقع پڑا، فی شبہات میں، وقع وہ پڑ گیا یعنی وہ گر گیا، فی الحرام کس میں؟ وہ فی الحرام میں پڑ گیا. کس طرح؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مثال ایک پیش کر رہے ہیں، کرائی اس چرواہے کی طرح، کس چرواہے کی طرح؟ یرعا جو چراتا ہے اپنے مال کو، حول الحما باؤنڈری کو، یہ باؤنڈری ہوتی تھی حول الحما، اس کے ارد گرد یہاں چراگاہ ہوتی تھی اور یہاں ادھر اس کی جو چار دیواری ہوتی تھی، اس کے ارد گرد یوشکو قریب ہے، ان کی یرتع فیہ ارتع چڑھ جائے، فیہ اس میں، فی الحما یہ اس میں، یعنی قریب ہے کہ وہ اس حما میں چڑھ جائیں، وہ داخل ہو جائیں. اب یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جملہ جو میں نے لکھایا تھا پہلے، جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسکرین شاٹ آپ لے لیجیے جو شاید نہیں ہے. یہاں سے آگے تھا الا خبردار، ہوشیار، وان لکل ملک حما خبردار سن لو، ان بے شک لکل ہر ایک ملک ہر ایک بادشاہ کی
हिमन एक बाउंड्री होती थी, एक वो चरागाह हुआ करती थी। अला, और खबरदार सुन लीजिए ये, इन हिमल्लाही महारिमुहु, महारिमु, और अल्लाह ताला की जो चरागाह है वो क्या है, उसकी हराम करदा चीज जिनको अल्लाह ताला ने हराम की है। ये बीच में था यहाँ पे। अब यहां से आगे है अला, खबरदार सुन लीजिए, व इन व इन व इन फिल जसदी, अला व इन यकीनन बेशक, फील जसदी जिस्म में, फी में, अल जसद जिस्म में, मुज़गतन एक गोश्त का टुकड़ा है। जो आपने पहली वाली हदीस में भी जो क्या कहते हैं, जो स्टेजेस ऑफ एक मैन के ताल्लुक से जो थी, उसके ताल्लुक से आपने पढ़ा था, मुज़गा का लफ्ज आया था, एक गोश्त का टुकड़ा। इजा, जब, सलाहत, वो दुरुस्त हो जाए, सलाह अल जसदु, तो जिस्म भी दुरुस्त हो जाएगा, कुल्लुहु, पूरा का पूरा, व इजा, और अगर, व इजा, और जब, फसदत, बिगड़ जाए, फसदल जसदु, तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए, कुल्लुहु, पूरा का पूरा, अला, तो खबरदार सुन लीजिए, वही अल कल्ब, वो क्या है, वो जो है वो दिल है। ये इस हदीस मुबारका के ताल्लुक से लफ्जी जो चीजें थी मैंने आपके सामने रखी। अब हम कोशिश करेंगे इस हदीस मुबारका के ताल्लुक से थोड़ा बहुत जो जरूरी चीजें हैं उनको समझने के लिए। अब ये जो आपको यहाँ आप देख रहे हैं, इन्ना बेशक, अल हलाल वो जो शरन जायज हो, बैनुन वाज़े खुला, व इन्ना और बेशक, अल हराम वो जो शरन मना है, और बैनहुमा और इन दोनों के दरमियान। ये अल्फाज माने यहाँ आपको दिए हुए हैं, पूरे अल्फाज माने दिए हुए आपको। अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे इस हदीस मुबारका को थोड़ा ध्यान से समझने की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना अब्दुल्लाह इब्न नौमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनने क्या कहा, अब यहाँ से कह रहे हैं, इन्नल हराम इन्नल हलाल बैनुन, कि जो हलाल चीजें जो है, जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल फरमाया है, वो वाज़े हैं, कोई भी शक नहीं उसमें, वो वाज़े हैं बिल्कुल, अजहर मिन शम्स है, सूरज की रोशनी की तरह वो आया व बयां है। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है, व इन्नल हराम बैयिनुन, और जहां रही बात हराम चीजों की, किन किन चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम फरमाया, वो तमाम चीजें वो भी वाज़े हैं, वो भी सूरज की तरह आया व बयां है, वो भी सूरज की तरह वाज़े हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान, इन हलाल और हराम के दरमियान उमूरुन मुश्तबिहात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शक व शुबा वाली, जो मशकूक हैं। क्या है, जो मशकूक चीजें हैं, जिनके बारे में शरअन कोई वजहात नहीं है, जिनके बारे में शरीयत की जानिब से वाज़ेह है, वजहात के साथ कोई दलील वजहात के साथ बयान नहीं है, वो उमूर है। कुछ ऐसे उमूर भी हैं, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, लेकिन वो उमूर ऐसे हैं, वो मुश्तबिहात ऐसे हैं जिनको लोगों में से अक्सर लोग नहीं जानते हैं, यानी जिनको लोगों में से अक्सर लोग नहीं जानते हैं, वो उमूर मुश्तबिहात ऐसे हैं। आपको पता है हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, इन दो चीजों के दरमियान कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जिनको आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको लोगों में से बहुत सारे, यहां तो कसीर कहा है, वो है कि अक्सर तादाद लोगों में से ऐसी है जो उनको नहीं समझते होंगे। अब अल्लाह के हबीब आगे फरमा रहे हैं, फमनित्तकशुबुहाति, अब जो मर्द कलंदर और मर्द हुर इस नब्ज़ शनासी वाले जुमले से अपने आप को भांप गया, यानी अपने आप को समझ गया, और वो इन शुबहात से अपने आप को बचा गया, इसमें बचाने में कामयाब हो गया इन शुबहात से,
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استبرأ لدینہ، تو گویا کہ اس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کی؟ اس نے اپنے عزت کی بھی حفاظت کی. آپ تشریح بھی اس میں کوئی بھی شک نہیں، بہت ساری حدیث جو ہے تشریح طلب حدیث ہے اور اس میں بہت وسیع تشریح ہوگی. میں آپ کو کوشش کروں گا، ایک کتاب ہے، یہ کتاب میں نام لکھوں گا، الحلال والحرام فی الاسلام. الحلال والحرام فی الاسلام، یہ ہے کن کی ہے؟ ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب علیہ رحمہ کی ہے. یہ کتاب جو ہے الحلال والحرام فی الاسلام، عربی میں ہے یہ کتاب اور بڑی شاندار کتاب ہے. ڈاکٹر یوسف القرضاوی علیہ رحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کو ترجمہ جہاں تک مجھے ذہن میں ہے، وہ ترجمہ جو آج مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کیا نام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے، جہاں تک میں کتاب ریکمنڈ کر رہا ہوں، یہی کتاب میں کر رہا ہوں کہ اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ حلال اور حرام کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، کون سی چیزیں حلال، اور مزید یہ بھی عصر حاضر میں دور جدید کے اعتبار سے. آپ جانتے ہیں کہ دور جدید میں کتنے وسائل ہیں، کتنے اسباب ہیں، کتنے ذرائع ہیں، اور ان چیزوں کے سامنے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو امور مشتبہات میں ضرور ان کا داخلہ ہے اور ان کی جو انٹری ہے وہ امور مشتبہات میں ضرور بضرور ہے. ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو بھی آج کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہو، مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی الحلال والحرام فی الاسلام، ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کی ہے، یہ عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اور عصر حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو انہوں نے کوشش کیا شامل کرنے کی. یہاں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص شبہات سے بچ گیا، گویا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا. کیا کارنامہ کیا؟ اس نے دین کی حفاظت کی اور دنیا کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا میں، کیونکہ طالب علم یہاں لرننگ اور ٹیچنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اسی اعتبار سے کوشش کریں گے، میں اس شبہات کو کوشش کروں گا میں تھوڑا آپ تک پہنچانے کے لیے. ایک طالب علم تھا، آپ کو شاید یہ یاد بھی ہوگا یہ واقعہ. ایک طالب علم تھا اور ایک استاد تھا، ان کو آپس میں بڑی دوستی تھی، ہونی بھی چاہیے. تعلقات ایک استاد اور طالب علم کے ساتھ بہت گہرے ہونے چاہیے، یہ کوئی شک نہیں ہے، ہونے بھی چاہیے. جن کو نہیں ہے ان کو ہونے چاہیے استاد کے ساتھ گہرے تعلقات. جو بھی کچھ دنیا میں ہم اپنے اساتذہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کی عمروں میں برکت فرمائے، جو دنیا سے بسے ان کی قبروں کو پرنور فرمائے. تو مزید یاد رکھیں وہ چلتے تھے، وہ جب بازار چلتے تھے تو، لیکن فرق مسئلہ ان کے درمیان یہ تھا، استاد کا قد چھوٹا تھا اور طالب علم کا، شاگرد کا بڑا تھا. آپ دھیان دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی نیند بھی جو ہے وہ نیند سے بھی آپ بیدار رہیں گے، ذرا کوشش کریں گے آپ بیدار رہنے کی. طالب علم کا قد بڑا تھا، لمبے تھے، استاد جو تھا وہ قد میں چھوٹے تھے. اب کیا ہوا، جب یہ راستے سے جا رہے تھے تو چونکہ آپ کو پتا ہے معاشرے کا اور بازاروں کا تو معاملہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، تو لوگ ہنسنے لگے. جب لوگ ہنسنے لگے اور لوگوں کا جو استہزاء کا مرکز یہ دو بن گئے. لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا، جب واپس آئے تو استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا آج کے بعد ہم کوشش کریں گے، ہم ایک ساتھ اب نہیں چلیں گے. طالب علم نے کہا، جذباتی طالب علم کہنا بھی چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں چلیں گے ہم، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نہیں، لوگ جو ہیں وہ ہم پہ ہنس رہے ہیں. تو طالب علم جذباتی میں کہ ہنس رہے ہیں، ہم ان کو جواب دیں گے؟ کہا نہیں، جواب نہیں دینا ہے. دیکھو ہم وہ کام ہی نہیں کریں گے جس کام سے لوگ جو ہوں گے گنہگار ہوں گے. لہذا ہم کل وہ یہ جو شکوک والا کام جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ایک ساتھ چلنے سے لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہو رہے ہیں. حالانکہ شرن منع نہیں تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے یا کوئی اجازت نہیں تھی، لیکن محض
لوگوں کو شک میں ڈالنے سے، لوگوں کو شبہات، یعنی شبہات والی چیز انہیں چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے چھوڑ دی، تو لہٰذا انہوں نے کیا کام کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ ہم ایسا کام قطعاً نہیں کریں گے جو جس کام سے لوگ گنہگار ہو جائیں گے. تو یہاں اس بات پہ مجھے یاد لگی، استبرأ لدینہ، تو اس شخص نے دین کی بھی حفاظت کی اور مزید اپنی عزت کی بھی حفاظت کی. بہت ساری مثالیں ہیں، آپ ان مثالوں کو خود بھی سمجھ سکتے ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کے یہ سن رہا ہے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، اب جو شخص ان شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں وہ حرام میں پڑ گیا. یہ ایک جملہ تھا، اگر اس جملے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مثال نہ دیتے، خود ہی پیش کرتے، تو محدثین یا جو محدثین جو لوگ آتے وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو فٹ کرتے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. کیا مثال پیش کی؟ کہا کہ ایسا معاملہ ہے جس طرح سے ایک چرواہا چراتا ہے اپنے کیا کہتے ہیں مال کو، اپنے مویشیوں کو، حول الحما، کس حما بولتے ہیں زمانے میں، ایک بادشاہوں کی، جیسے حدیث میں آیا اللہ وان لکل ملک حما، خبردار ہر ایک بادشاہ کی ایک حما ہوتی تھی، اور اس میں باضابطہ پابندی ہوتی تھی. جو شخص اس میں دخل اندازی کرتا ہے، یا جو شخص اس میں کیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو داخل کرتا، اس کو سزا ملتی تھی، فائن لگتا تھا. تو اللہ کے حبیب فرمایا کہ یہ اسی مانند ہے. کس مانند؟ اس حما کی مانند ہے، اس چراگاہ کی مانند ہے جس کے ارد گرد ایک چرواہا اپنے مال مویشی کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے. اور اس چیز کو ماشاءاللہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے قریب ہم اپنے مال مویشی کو چراتے ہیں تو یہ طے بات ہوتی ہے، یہ بے زبان جانور جو ہے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس چرواہے کی مثال ہے، کی طرح ہے، جس طرح وہ کسی اس باؤنڈری کے ارد گرد چاہتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. تو اسی طرح ہر ایک بادشاہ کی ایک حما باؤنڈری ہوتی تھی، ایک چراگاہ ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جن سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. اب آگے فرمایا ہے اللہ اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار سن لیجئے کہ ہر ایک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت، اگر کسی شخص نے، کسی مرد کلندر نے اس ٹکڑے کو ٹھیک کیا، درست کیا، تو یہ گارنٹی ہے کہ صلاح جسد کلہ، تو یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا ٹھیک ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ، لیکن اگر اس نے سستی کی، کاہلی کی، اور اس جسم کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو معمولی سمجھ کر اس کو سدھارنے، اس کو ٹھیک نہ کرنے پانے کی وجہ سے، اس کو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، نہ بے توجہی کی وجہ سے، اگر اس شخص نے اس دل کو، یعنی اس گوشت کے ٹکڑے کو خراب کر دیا، تو یہ گارنٹی ہے کہ فسد جسد کلو، تو اس کا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا خراب بگڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل کی دنیا ہے، وہ دل ہے. تو لہذا بہتر ہے اب اس حدیث مبارکہ سے ہم سمجھے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف حلال اور حرام کو ہی، حرام سے ہی روکا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے اسلام نے روکنے کی ہمیں کوشش کی ہے، جن تمام چیزوں کے راستہ جو ہے، جن تمام چیزوں کا جو راستے جو ہیں وہ حلال و حرام کی طرف ہیں. لہذا اسلام نے جہاں ہم حرام سے روکنے کی کوشش کی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہمارے سامنے بیان کی ہے، وہیں اسلام نے ہمیں کچھ ایسے امور بھی بتا دیے ہیں جن امور کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم ان امور سے ہم پرہیز کر گئے، ان امور سے ہم بچ گئے، تو یہ گارنٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے دین کی. لیکن اگر ہماری سستی، کاہلی یا بے توجہی کی وجہ سے ہم ان شبہات کو بالکل بغیر کسی انٹرسٹ کی وجہ سے اگر ان شبہات میں ہم گر پڑے، تو یہ طے بات ہے کہ ہم حرام میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو تو پتا ہوگا کس طرح سے وہ مال مویشی چھلانگ مار کے داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پہلے قریب ہوتے ہیں، پھر قریب ہوتا ہے کہ وہ وہاں داخل ہو جاتے ہیں، تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پھر اسلام نے مزید ہمیں یہ کہا ہے کہ اندرون کی زندگی، اگر بیرون میں انقلاب چاہتے ہو تو اپنے اندرون کو ضرور تبدیل کرنا ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بیرون کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے اندرون کو تبدیل کریں. اور وہ اندرون کا جو مرکز، سب سے بڑا مرکز ہے، وہ دل ہے. تو جو دل کی دنیا سدھارنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے دل پر محنت کی، یہ طے بات ہے کہ بیرون جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کہتے ہیں
جو امور مشتبہات ہے، جو شک و شبہ والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سمجھنے کے بعد ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔